بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، ہمارے ملک میں جو عدالتوں سے متعلق خبریں ہیں وہ ہمارے میڈیا کی شاہ سرخیوں میں رہتی ہیں، اور اس وقت بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے مایہ ناز اور منجھے ہوئے رپورٹر ہیں جناب حسنات ملک صاحب، اور سپریم کورٹ سے جڑے معاملات پر ان کی بڑی گہری نگاہ رہتی ہے اور بڑا اچھا تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں ان معاملات سے۔ حسنات صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اچھا، ایک کل بڑی ایک کنٹروورسی جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس پہ میں نے آپ کا ٹویٹ بھی دیکھا ایک، وہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے جو ایئرپورٹس کے اوپر ان کو باڈی سرچ سے جو ایگزمپشن دیا گیا، اور آپ نے اس میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا کہ ایک ایسے وقت میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن کے حوالے سے وہ زور دے رہے ہیں اور ایک ایسی چیز کا سامنے آنا، یہ کیا معاملہ تھا سر؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ملک میں کنسپریسی تھیوریز دیکھی جاتی ہیں جی جی، اور یہی بنائی جاتی ہیں، تو اسی کا ایک کڑی تھی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب تقریباً 17 ستمبر سے انہوں نے عہدہ سنبھالا اور موجود ہیں، جی جی، تو کوئی کنٹروورسی ان کی سامنے نہیں آئی۔ کئی چیزیں انہوں نے کی ہوں گی لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ یہ لیٹر لیک ہونا اس ٹائم جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لازمی ہونے ہیں، چاہے جیسے بھی ہو، الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کو بڑا واضح ان کا پیغام چلا گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب یہ چیز آئی تو یہ بات ہوتی ہے، ہم سوال اٹھتا ہے کہ کیوں اس ٹائم پہ کیوں یہ چیز ہو رہی ہے، اور یہ 2 مہینے پرانے ایک لیٹر جو ہے وہ یکدم جو ہے وہ سرفیس پہ آ جانا، اس پہ ڈاؤٹ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی چیز میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جو ججز نے لیٹر لکھا اور یہ ایگزمپشن کہ جی ججز کی اسپاؤسز کو جو ہے باڈی سرچ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں تو نہیں ہیں چلیں، لیکن کسی اور آپ ایئرپورٹ پہ دبئی جائیں، قطر جائیں، امریکہ جائیں، کیا وہاں بھی ایگزمپشن ہے؟ وہاں تو نہیں ہے۔ تو صرف پاکستان میں یہ کیوں یہ چیز، اور غیر ضروری طور پہ یہ لیٹر لکھا گیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ویسے بھی کوئی ایسی سرچ نہیں ہوتی، کوئی ایسا ضروری نہیں تھا کہ یہ لیٹر لکھا جاتا، عموماً اوائڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، کیا یہ جو لیٹر ہے یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے لکھا گیا تھا یا کسی اور جج کی طرف سے تھا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہو، اس دور میں جو کام ہو تو انہی کے ذمہ آئے گا۔ یہ لیٹر ان کی جب عہدہ سنبھالا اس سے کوئی 4-5 دن بعد لیٹر لکھا گیا، تو انہی کے ذمہ آئے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ہی لیٹر لکھوایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رجسٹرار ایسے ہی لیٹر لکھ دے، ان کی مرضی سے ہی لیٹر لکھا گیا ہوگا۔ حالانکہ یہ عموماً جسٹس قاضی فائز ان چیزوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خود ایکشن لیتے ہیں اور اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ اب یہ غیر ضروری کنٹروورسی بن گئی ہے، اور ججز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں ماضی میں بھی رہی ہیں۔ جیسے اب اطلاعات یہ ہیں کہ موٹر وے پہ ان کا ٹول ٹیکس بھی ایگزمپٹ ہے ججز کا۔ کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اس پہ بھی سوال ہونا چاہیے، اور یہ غالباً پچھلے چیف جسٹس کے دور میں ہوا۔ اسی طرح ان کا جب کوئی جج ریٹائر ہو تو ان کو کچھ 1-2 جو ہے وہ ڈیلی ویجز امپلائی دیے جاتے ہیں، تو اب وہ ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پرماننٹ کر دیا گیا ہے، اب وہ پاکستان ریٹائرڈ ججز کے ڈسپوزل پہ ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں ججز کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز ایزی نشانہ ہے۔ عدلیہ کی جو اخلاقی ساکھ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ جو ججز کا جو کانڈکٹ ہے وہ پھر اس حوالے سے کچھ شکوک لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں جب اس طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس لیٹر کو جاری کرنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہاں حسنات آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ دیکھیے جو ججز ہیں اگر یہاں پر انہیں باڈی سرچ سے ایگزامپشن ملتی ہے تو، لیکن مجھے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو کسی ایئرپورٹ پہ بھی ان کو کوئی ایگزامپشن نہیں دی گئی، انہوں نے ویسے ہی اپنا کوٹ اتارا، بیلٹ اتاری، اسکینرز میں سے گزرے، سارا انہوں نے جو ریکوائرمنٹ تھی، لائن میں بھی لگے، لائن میں لگ کے بیٹھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ انہیں کوئی قباحت ہونی چاہیے اس معاملے میں یا اس طرح کی چیزوں میں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز چلیں، جسٹس قاضی فائز صاحب تو تھرو آؤٹ ان چیزوں کے مخالف رہے ہیں۔ جی جی، اب یہ سمجھ نہیں آئی رہی کہ کیوں لیٹر لکھا گیا ہے اس طرح۔ بالکل، اور ایک ایسا اس وقت ایک ماحول بھی ایسا ہے کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی خامی
حامیہ جو ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنانے کے لیے سپریم کورٹ کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے کہ جی ماضی کی سپریم کورٹ نے کیا کچھ کیا، موجودہ پی ٹی آئی ہے وہ کہتی ہے کہ جی موجودہ سپریم کورٹ خاموش ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو سپریم کورٹ اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ ہے دونوں سے بڑی سیاسی جماعتوں کا. اور الیکشن کمپین میں سپریم کورٹ ایک ون آف دی جسے کہتے ہیں کہ ایک ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے ان پہ کوشچن کیا جائے گا، ٹارگٹ کیا جائے گا. تو سپریم کورٹ کے ججز کو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آگے جو آج 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آئی ہیں، اس کے بعد یہ خاموشی ہوگی کہ ایسی چیز نہ کی جائے تو بہتر ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ٹائمنگ کیوں، کیا جب یہ جج اپنی کریز سے باہر نکلیں تبھی کوئی چیزیں لیٹر لیک ہوتے ہیں، پہلے کیوں نہیں لیک ہوتے؟ یہ 2 مہینے سے معاملہ چل رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا حسنات، یہ چلیں عوامی سطح پر تو ایک الگ چیز ہے، لیکن صحافیوں کے درمیان بھی بڑی ایک ڈیوائیڈ ہے ان معاملات کو لے کر. مطلب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کا ایک عام طور عمومی رجحان ہے کہ جو بندہ ہمیں پسند ہے ہم اس کی جو بھی غلطی ہو اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں، اس طرح نہیں کر سکتا، اپنے طور پہ ہم اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اور ایسا ہی معاملہ میرے خیال ہے آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا جب پروگرام سے آپ اٹھ کے چلے گئے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ابھی تک میں نے کوئی بات نہیں کی، اور مناسب ہے میں بات نہ کروں، کیونکہ وہ میرے خیال میں وہ چیز پبلک نہ ہوتی. ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے میری اور آپ کی، اور ہم اگر 5 سال سے ایک چیز کر رہے ہیں تو کئی دفعہ آپس میں ہماری اگر بات ہوتی ہے، ایڈیٹوریل ہونی یہ چاہیے کہ جب پبلک کوئی چیز ہو تو دوسروں کی کنسنٹ لے لی جائے کہ جی میں یہ پبلک کر رہا ہوں یہ وہ. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اگر وہ ریکارڈنگ لائیو ہوتی تو اس طرح نہ ہوتا، یہ چیز میں بھی نہ ہوتی. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہو تو کوئی آپ ایک چیز پہ آپ کو ناپسند ہو جائے کریں کوئی چیز تو آپ اس کو ریئیکٹ کریں اور پھر آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ پبلک ہو جائے. تو یہ ایک چیز ہوئی ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ ایک چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ریٹنگ کا ماحول ہے، اور اس میں جو سوشل میڈیا میں کنٹینٹ آپ کو ایسا چاہیے جس میں جو ہے وہ ایک پارٹی کا بیانیہ جو ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے پی ٹی آئی ہے. آپ اگر بیلنس تجزیہ کریں تو آپ کو جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، نہ نون لیگ کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر آپ کی وہ فالوئنگ بھی نہیں ہوتی. اب اس وقت جو اگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ نے کچھ کرنا ہے جرنلزم، تو آپ ایک جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایک بیانیہ جو ہے وہ اس کا فالو کرنا ہوگا. بالکل وہ چیز ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو بڑے بڑے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں اس میں اگر بہت بڑی جو ایک فالوئنگ ہے یا ان کے سبسکرائبر ہیں اس میں ایک مخصوص پارٹی کے ہی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ادھر ہیں چاہے ادھر ہیں. یہ بڑا اکراس دا بورڈ بڑا مشکل ہو گیا، اور جرنلسٹ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنجنگ ہے کہ اگر آپ فیکٹس بھی نریٹ کریں اور اس میں تو ہلکا پھلکا کوئی تجزیہ کریں اور وہ اس سیاسی جماعت کے جو بیانیے کے خلاف ہے تو آپ کو نیچے جو ہے وہ اس کا ریئیکشن آئے گا. آپ کو برانڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ مخالف سیاسی جماعت سے تعلق ہے آپ کا، حالانکہ آپ ایک حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک حقیقت بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑا المیہ ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کا، کیونکہ یہ عوام کے ہاتھ میں ہے اور عوام صرف اپنے جو لیڈر ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں اسی کی حمایت میں بات سننا پسند کرتے ہیں. اچھا حسنات، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرائیڈے کو بہت بڑا کام کیا انتخابات کے حوالے سے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک مقدمہ ہے ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف، اور ایک ابھی سچویشن یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو سپریم کورٹ نے فرائیڈے کو ڈیسیژن دیا یہ بڑا مضبوط ایک سیف گارڈ ہے، یہ بچا پائے گا 8 فروری کے الیکشن کو؟ دیکھیے چیلنج تو ہے موجودہ سپریم کورٹ کے لیے، بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس موجودہ جو الیکشن ہے وہ کیسے انشور کریں. ہاں لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مقتدر حلقوں میں بھی ایک طبقہ چاہتا ہے کہ الیکشن ہوں، اور اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر نومبر میں جسٹس اعجاز الحسن نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. جی. تو کیا نون لیگ چاہے گی کہ جیسے اعجاز الحسن کے ٹینور میں
الیکشن ہو، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے۔ جی جی تو جو مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ چیز بھی ذہن میں ہے کہ اب جسٹس اعجاز الاحسن پھر ان کے دور میں الیکشن ہوگا تو پھر ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریلیف دیے، نون لیگ کوئی بڑی شکایات ہے نون لیگ کو ان کے حوالے سے۔ تو یہ ہے کہ الیکشن تو جسٹس قاضی فیصل کے ہی ٹینور میں ہونے ہیں۔ میں بھی بیچ میں کچھ عوامل ہوں جس طرح کی موو ہوتی ہیں، پٹیشن کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، کبھی پشاور ہائی کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، اس طرح کی موو ہوئی، اور جس طریقے سے وہ ایک معاملہ انٹرٹین ہو گیا آر اوز اور ڈی آر اوز کے حوالے سے۔ ایک الیکشن کمیشن جب بھی اب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ ہائی کورٹ اسٹے دیتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں جی پھر الیکشن ڈیلے ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس میں الیکشن ڈیلے ہو۔ جی جی اب الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے آئینی طور پہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرانا۔ بالکل۔ اب سپریم کورٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر ان چیزوں میں بھی لگ جائے، مائکرو لیول پہ دیکھے کہ ہر چیز کے آر او ڈی آر اوز ڈیلیمیٹیشن، جیسے آج ایک ڈیلیمیٹیشن کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو اب ڈیلیمیٹیشن ان چیزوں میں اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو ریویو کرے گی تو پھر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑا واضح پیغام ہے کہ جی پھر الیکشن ڈیلے ہیں، پھر سپریم کورٹ پہ نظر کرے۔ اب اس مائکرو لیول پہ یہ چیزیں اوائڈ سپریم کورٹ کی طرف سے کی جا رہی ہیں تاکہ الیکشن 8 فروری کو انشور ہو، چاہے جیسے بھی ہوں۔ اب الیکشن کمیشن نے جواب دینا ہے لوگوں کو کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرایا جائے، یہ اب سپریم کورٹ کا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں انوالو۔ اچھا حسنات، ویسے بڑی ایک اچنبے کی بات ہے، مطلب آپ دیکھیے کہ جس طرح سے عمیر نیازی صاحب جو تھے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بائی پاس کیا، وہاں بھی انہوں نے کوئی اپلیکیشن دائر نہیں کی، سیدھے ہائی کورٹ چلے گئے۔ اچھا، ہائی کورٹ سے انہیں ان کی توقع سے بڑا ریلیف بھی مل گیا۔ یہ اور پھر جو ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے غالباً ان کو اسٹرکچرز کہا جاتا ہے جو انہوں نے پاس کیے، لیکن آرڈر میں میرے خیال سے نہیں تھے، ہے نا، لیکن وربلی تو کافی سخت ریمارکس دیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بارے میں۔ دیکھیں وہ کچھ باتیں تھیں، پھر اوائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ اسٹرکچر اگر پاس ہو تو پھر دوسرے ججز کو بھی، اب جیسے قاضی فیصل کی طرف سے ریمارکس آ رہے تھے، میں بھی دوسرے ججز نے مناسب سمجھاؤ کہ ان جو الفاظ ہیں، یہ جو فکرے ہیں جس لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے یہ نکال دیے جائیں کہ مناسب نہیں ہے، اور یہی غالباً ہوا۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن عمیر نیازی صاحب کیوں الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے، اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی 2000 ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاست ہے 2012 سے ہر امپورٹنٹ میٹر میں وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا انہوں نے سہارا لیا ہے۔ ان کی ساری سیاست جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کندھوں پہ ہوتی ہے، اداروں کے کندھوں پہ۔ بالکل۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی دور میں نون لیگ نے بھی یہی کیا، کبھی میمو گیٹ میں نواز شریف چلے گئے، کبھی جو ہے وہ خواجہ آصف رینٹل پاور کیس میں چلے گئے، جی جی، اور یہ جمہوریت کا اس کا نقصان ہوا۔ پی ٹی آئی نے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ہر میٹر میں ان کو مدد درکار تھی اور سپریم کورٹ میں چلے جاتے تھے، اور سپریم کورٹ ان کو کندھا فراہم کر دیتی۔ ادارے مضبوط نہیں ہوئی، اور سیاسی جماعتیں اب جس طرح عمر عطا بندیال کے دور میں 12 سے زائد پٹیشنز پی ٹی آئی نے مختلف کیسز معاملات میں مختلف ایشوز پہ کی ہیں، اور وہ انٹرٹین بھی ہوئی ہیں۔ اب اداروں سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو اپنے پہ ڈیپینڈ نہ کریں تاکہ یہ آپس میں ڈائلاگ کریں۔ جب سیاسی جماعتوں کو معلوم ہے کہ ہمیں ہر چیز ریلیف سپریم کورٹ میں ملنا ہے، نہ وہ پارلیمنٹ جائیں گی، نہ وہ لیجسلیشن میں حصہ لیں گی، اور جو پروسیس ہے وہ بھی جو ہے وہ پھر اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ادارے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ اب یہی معاملہ عمیر نیازی صاحب کا ہے کہ وہ انہوں نے وہی دیکھا کہ جب وہ لاہور ہائی کورٹ جایا جائے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کو اعتراضات ہیں کہ جی الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے۔ اب وہ چلے تو گئے، لیکن پی ٹی آئی کا وہ ان کا ایک طریقہ کار ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2017 سے کہ سوشل میڈیا پہ پریشر ڈال کے اداروں پہ کام لیا جائے۔ بالکل۔ اور وہ چیزیں چلتی رہیں، عمر عطا بندیال کے دور میں بھی ہوتی رہا، گلزار احمد کے دور میں بھی چیزیں چلتی رہیں، ثاقب نثار کے دور میں بہت زیادہ چیزیں ان کے حق میں رہیں کہ وہ ایک نیریٹو یا ایک سوشل میڈیا پہ کمپین بناتے تھے، وہ اس کا ان کو فائدہ ہوتا تھا، ججز پریشر میں آ جاتے ہیں۔ موجودہ سپریم کورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے، ساری اٹیمپٹ ہو چکی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن جیسے قاضی فیصل اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے، اور وہ بلکہ وہ آگے بڑھ کے
بلکہ ان چیزوں کا جہاں خاموشی بھی ہونی چاہیے نہیں، وہ ان کا باقاعدہ جواب دے رہے ہیں. جس طرح عمران خان نے لیٹر لکھا، انہوں نے جواب دے دیا کہ جی لیٹر کس نے لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، یہ جس طریقے سے ڈرافٹ آیا ہے. اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن کا انہوں نے انٹرٹین نہیں کی. اور بھی کئی معاملات ہیں. فیض آباد دھرنا کیس میں انہوں نے کہا کہ اگر اس کی ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو 12 مئی یہ 9 مئی والا واقعہ نہ ہوتا. اسی طرح کل عمیر نیازی صاحب کے جو یہ کیس چلا سپریم کورٹ میں پرسوں، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے چلے گئے، ان کو ایک ایکسپلینیشن کی گئی ہے. تو وہ ان کا ایک مزاج ہے. پی ٹی آئی کو میرے خیال ہے کہ ایک سبق سیکھنا ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فیصل سے وہ ٹرول کر کے یا وہ ایک پریشر بنا کے وہ اپنے حق میں فیصلے نہیں لے سکتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ان کا یہ ہے کہ جی موجودہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جو اقدامات ہیں ان میں اگر جسٹس قاضی فیصل ان کو ریسکیو کریں اور اس کے لیے وہ پھر ایک ان کے خلاف کمپین بنائیں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. اچھا وہ میرا خیال ہے کہ بات. حسنات یہ بتائیے کہ یہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا جو کیس ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ اس میں بھی جیسے مظاہر بھی وہی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں جو جسٹس قاضی فیصل نے اپنائی اپنے کیس میں. اور انہوں نے جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل کو انڈر پریشر رکھا، ایک نیریٹو بنایا. جیسے مظاہر کی کوشش یہ ہے، لیکن ڈس ایڈوانٹیج ہیں ان کو کچھ. ایک تو یہ ہے کہ ساری بار ان کے خلاف ہیں، جو بڑی بار ہیں، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، بلکہ ان کے خلاف کمپلیننٹ ہیں، ساتھ نہیں دے رہی. ایک گجرانوالہ بار کی طرف سے ان کی پٹیشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک فائدہ ان کو یہ ہے کہ ججز کی کچھ سپورٹ ہے. جس طرح جسٹس اعجاز الحسن نے ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں شوکاز جاری نہیں کیا. اس وقت جو نظریاتی سپریم کورٹ میں تقسیم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، وہاں 16 ججز ہیں سپریم کورٹ میں، 5-11 تو 5 جو ہیں وہ تو جسٹس مظاہر کو میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ کر رہے ہوں، لیکن 11 کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سپورٹ نہیں ہے. تو یہ جسٹس مظاہر کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ آسان نہیں ہے. جو ان کی اسٹریٹجی ہے، جس طرح انہوں نے 22 مختلف درخواستیں دی ہیں مختلف سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور کہ ان کے کیس میں جو کچھ ان کے ساتھ کا بڑا تبادلہ آج کل ویسے ہو رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا. جسٹس اعجاز الحسن نے خط لکھا، پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا جواب دیا، اور بڑا دلچسپ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 4.5 دن کام کرنے کی تنخواہ نہیں ملتی، 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے. یہ کیا ایشو تھا سر؟ نہیں، یہ تو اب جوڈیشل پالیٹکس تو چل رہی ہے ہر معاملے میں، اور تقسیم بھی ہے سپریم کورٹ، اور دھڑے بازی بڑی واضح ہے سپریم کورٹ میں. ایک طرف وہی میں بتا رہا ہوں کہ 11 اور ایک طرف 5، اور وہ 5 میں سے 4 اگلے فیوچر کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. 5 وہ ہیں جو عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار کے جو ان کی لیگیسی کیری کر رہے ہیں. جی، ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، شیخ عظمت سعید ان کے قریب رہے ہیں. تو اب یہ ایک نظریاتی تقسیم ہے، ڈیوائیڈ بڑی زیادہ ہے. اب بڑا ان کے لیے چیلنج ہے، وہ ہے جسٹس مظاہر کو کیا جسٹس قاضی فیصل کے دوستوں نے تو بچا لیا تھا، کانسٹیٹیوشن پٹیشن ان کی انٹرٹین ہو گئی تھی، کیا جسٹس مظاہر کو ان کے دوست جو ہیں وہ بچا پائیں گے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے شوکاز انڈورس نہیں کیا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا. بظاہر نمبرنگ میں جو ہے وہ جسٹس مظاہر کو ڈس ایڈوانٹیج ہے. جو صورتحال ہے، پٹیشن جو دائر ہوئی ہے اور جن گراؤنڈ پہ ہوئی ہے وہ پٹیشن تو انٹرٹین نہیں ہونی. لیکن جسٹس مظاہر کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ لمبا ٹائم لیا جائے. جسٹس مظاہر کی جو لیگل ٹیم ہے حیرت انگیز طور پہ سارے ہی جو نامی گرامی وکلا اس میں شامل ہیں. دیکھیں یہ اس کیس کا جب ججز کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں اس میں صرف لیگل گراؤنڈ کو نہیں دیکھا جاتا، موجودہ حالات کو دیکھا جاتا ہے، باہر کی لڑائی دیکھی جاتی ہے. افتخار محمد چودھری اور جسٹس قاضی فیصل نے جو باہر کی ماحول تھا وہ اپنے حق میں کرایا، لیکن جسٹس مظاہر کا ابھی تک وہ کامیابی نہیں مل رہی. وجہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیصل اور جو دوسرے ججز تھے ان میں بڑا ڈفرینس ہے. اور جسٹس قاضی فیصل کو جب کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو وہ جو پروسیس ہے وہ مزید ایکسپیڈائٹ کر دیتے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل کی اس دن ہیئرنگ ہوئی اور پبلک بھی انہوں نے کر دی، اور انہوں نے کہا جی آپ نے جواب نہیں دیا، کہاں لکھا ہے کہ آپ کو مزید ٹائم دیا جائے. تو وہ ان کو بھی ہے کہ اس سے مجھے جو اندازہ لگا کہ وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی جیسے قاضی فیصل کی جو اپنے دور میں جب ان کے خلاف ریفرنس تھا تو انہوں نے ججز کے خلاف اپنائی، وہ جسٹس مظاہر موجودہ دور پہ نہیں اپنا سکتے.
اور ان کو جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. ادروائز مجھے لگ رہا ہے کہ جلدی جلدی چیزیں ہوں گی تاکہ جلدی جلدی چیزیں وائنڈ اپ ہوں. اور اس وقت اگر دیکھیں تو جیسے مظاہر کو سپورٹ کہیں سے بھی ایز سچ نہیں ہے. جو وکلاء کی اب میں بار بار بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے وکیل اور پی ٹی آئی کے سپورٹر ان کو کر رہے ہیں حمایت, اور جو جسٹس مظاہر کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مارچ گزارا جائے, جیسے سردار طارق ریٹائر ہوں, اور پھر جو ہے کہ ستمبر اکتوبر تک کھینچا جائے معاملہ جب جسٹس قاضی فیصل ریٹائر ہو جائے. کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ حالات تو بتا رہے ہیں کہ کامیابی مشکل ہے. لیگلی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دے دی ہے, اب دیکھنا ہے کہ اس جواب کتنا ان کا صحیح ہے. یہ جب معاملہ اب دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹیک اپ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا. بہت شکریہ حسنات, بڑی ویلیوبل انفارمیشن آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیشہ ہی پاکستان میں میڈیا کی شاہ سرخیوں کی زینت رہتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.